بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کی مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 70 ہے، جس کا عنوان ہے صلیبی جنگوں کے واقعات۔ تو پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسی عنوان سے گفتگو کی تھی اور آج اس کا حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے صلیبی جنگوں کے اہم واقعات سے متعلق گفتگو کی تھی اور اہم واقعات کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ تو ان واقعات میں پہلی صلیبی جنگ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ پہلی صلیبی جنگ کب اور کس طریقے سے اور کتنے لشکر وغیرہ بھیجے گئے، ساری تفصیلات ہم نے بیان کی تھی۔ ایسے ہی سقوط بیت المقدس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ عیسائیوں نے کیسے بیت المقدس کو حاصل کر لیا اور فتح کر لیا تھا اور کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر انہوں نے مظالم ڈھائے تھے۔ ایسے ہی دوسری صلیبی جنگ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد دوسری صلیبی جنگ لڑی گئی اور پھر ہم نے آخر میں مصر پر نور الدین زنگی کا قبضہ ہوا اور نور الدین زنگی کے قبضے کے حوالے سے پھر صلاح الدین ایوبی حکمران بنا اور صلاح الدین ایوبی نے آگے پھر بہت سے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اسی عنوان سے متعلق گفتگو جاری رکھیں گے کہ صلیبی جنگوں کے واقعات، اور آج کے اس سبق میں ہم حطین کا معرکہ یہ واقعہ دیکھیں گے کہ کیسے حطین کا معرکہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح یعنی دوبارہ کیسے صلاح الدین ایوبی نے اور مسلمانوں نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو حاصل کر لیا تھا اور دوبارہ سے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا۔ ایسے ہی تیسری صلیبی جنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس کے بعد جو چوتھی، پانچویں، چھٹی اور آخری جو 9ویں صلیبی جنگ تک کی انشاءاللہ جو واقعات ہیں ان کی تفصیلات آج کے اس سبق میں ہم بیان کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم حطین کا معرکہ دیکھتے ہیں۔ بہت اہم معرکہ تھا صلاح الدین ایوبی اور عیسائیوں کے درمیان۔ تو جب مصر میں صلاح الدین ایوبی کو حکمرانی ہوئی اور وہ ایک خود مختار حکمران بن گیا تو پھر صلاح الدین ایوبی نے بہت سے علاقے فتح کیے، جن میں شام، موصل، حلب وغیرہ کے علاقے جو ہیں، ان تمام علاقوں کو اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ انہی دنوں میں جو صلیبی سردار تھا، عیسائیوں کا سردار تھا جس کا نام تھا رجنالڈ، اس کے ساتھ معاہدہ صلح ہو گیا تھا، لیکن صلیبیوں نے کاغذی طور پر اور رسمی طور پر صلح تو کر لی تھی، معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی اشتعال انگیزیوں میں اسی طریقے سے مصروف رہے اور مسلمانوں کے قافلوں کو وہ برابر لوٹتے رہے، اس میں کمی نہیں آنے دی انہوں نے، اور ان کا جو مقصد تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا، مسلمانوں کو کمزور کرنا، اس میں وہ برابر مشغول رہے۔ تو اسی طریقے سے پھر یہ رجنالڈ جو تھا، اس نے یہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی جسارت کی۔ اس نے بہت سے امراء کو اور بہت سے عیسائی بادشاہ اور حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ساتھ ملا کر مدینہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا تاکہ حجاز مقدس اور مدینہ منورہ پر حملہ کیا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی کو جب ان کی سرگرمیوں کی خبر ہوئی تو صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے اور فوراً رجنالڈ کا تعاقب کیا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک مقام حطین آتا ہے، حطین مقام پر صلاح الدین ایوبی نے رجنالڈ کو جا پکڑا۔ تو چونکہ صلاح الدین ایوبی معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے بڑا غصہ تھا، تو صلاح الدین ایوبی نے جب ان کو آ گھیرا تو یہاں پر انہوں نے ایک آتش گیر مادہ ڈلوایا جس کی وجہ سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی تھی، اور آگ کی وجہ سے بہت سے جو عیسائی تھے وہ وہاں پر جل گئے اور ایک بہت ہی خوفناک ترین جنگ جو ہے حطین کے مقام پر لڑی گئی۔ تو اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور تقریباً اتنے ہزار ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رجنالڈ جو ہے وہ خود گرفتار ہو کر آیا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا تھا، اور اس کے بعد مستقل طور پر اور اسلامی افواج کی دہشت کافروں کے دلوں میں بیٹھ گئی اور آگے اسلامی افواج جو ہیں وہ عیسائی علاقوں پر چھا گئیں۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس کی فتح کس طریقے سے ہوئی۔ تو 1887 عیسوی کی بات ہے کہ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا اور بیت المقدس کی طرف چلے تاکہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروا سکے۔ تو عیسائیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کی ٹکر ہوئی
اور ایک ہفتہ جو ہے وہ خون ریز جنگ جاری رہی، اور ایک ہفتہ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلاح الدین ایوبی سے رحم کی اپیل کرنا شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا تھا۔ تو بیت المقدس کی جب فتح ہوئی تو صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک والا معاملہ رکھا اور ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا تھا، ان پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے دی تھی، اور انہیں 40 دن کے اندر اندر شہر سے نکل جانے کی اجازت دی تھی، یعنی 40 دن کا ٹائم بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی صلاح الدین ایوبی نے فدیہ جو رکھا وہ نہایت ہی معمولی فدیہ رکھا، حتیٰ کہ جو لوگ ادا نہیں کر سکتے تھے انہیں بغیر ادائیگی کے شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی، اور بعض لوگ تو ایسے بھی تھے جن کا فدیہ بادشاہ نے، سلطان نے خود ہی ادا کیا تھا۔ تو اس طریقے سے بیت المقدس فتح ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ اہم ترین کارنامہ تھا۔ تو اس کے بعد 761 سال بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ رہا، اور اس کے بعد پھر 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اسرائیل کے نام سے، اور پھر بیت المقدس کا کچھ حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور پھر عرب اسرائیل جنگ ہوئی 1967 میں۔ تو اس جنگ کے بعد بیت المقدس پر مستقل طور پر اسرائیلیوں کا اور یہودیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور آج تک پھر یہودیوں کا قبضہ چلا آ رہا ہے۔ مسلمان کوشش کر رہے ہیں اور ایک مستقل اسرائیلیوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ جنگ قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو فتح نصیب فرمائے اور مستقل طور پر بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ سے آ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بیت المقدس پہلے عیسائیوں کے قبضے میں تھی، پھر حضرت عمر کے زمانے میں دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، پھر صلیبی جنگوں کے نتیجے میں عیسائیوں کے پاس چلی گئی، صلاح الدین ایوبی نے پھر حاصل کر لیا، اور حاصل کرنے کے بعد 1948 تک مسلمانوں کے قبضے میں رہی تھی۔ اور اب کچھ سالوں سے 1948 سے، اور اگر مستقل طور پر دیکھے جائے تو 1967 سے لے کر آج 2024 تک یہودیوں کا قبضہ ہے۔ تو چلیے اب ہم تیسری صلیبی جنگ کی طرف چلتے ہیں کہ تیسری صلیبی جنگ کیسے وقوع پذیر ہوئی تھی۔ تو جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا تو اس فتح کی خبر یورپ بھی پہنچ گئی، اور یورپ میں پتہ چل گیا کہ جی صلیبیوں کو اور عیسائیوں کو شکست ہو گئی ہے۔ تو اس خبر کی وجہ سے یورپ میں تہلکہ مچ گیا۔ تو اس خبر کے پہنچتے ہی یورپ نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا، اور تیسری صلیبی جنگ کے لیے عیسائیوں نے لشکر کی تیاریاں شروع کر دی، اور اس جنگ میں سارا یورپ شریک ہوا۔ اس میں مختلف بادشاہ شریک ہوئے، جن میں جرمنی کا بادشاہ، ایسے ہی شاہ فرانس بھی اس میں شامل ہوا ہے، شاہ انگلستان بھی جس کا نام رچرڈ شیردل تھا، یہ بھی اس میں خود بنفس نفیس شریک ہوا تھا، اور ایسے اور بھی بہت سے بادشاہ اس میں شریک ہوئے اور شہزادے شریک ہوئے۔ ایسے ہی پادریوں اور راہبوں نے بھی اس جنگ کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، اور وہ بستی بستی کریہ کریہ گھوم کر عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہے اور لشکر کی تعداد کو بڑھاتے رہے۔ تو ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئی۔ اس سے پہلے کبھی بھی عیسائی دنیا میں اتنی بڑی فوج تیار نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ عظیم الشان لشکر اور بہت بڑی تعداد میں لشکر یورپ سے چلا، اور عکا کی بندرگاہ کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ اور اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے تنہ تنہ عکا کی حفاظت کی تھی، اور آخری حد تک عکا کی حفاظت کی وہ کوشش کرتے رہے تھے، لیکن چونکہ دوسرے کسی اسلامی ملک کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا اور اس کی مدد نہیں کی گئی، تو مجبوراً پھر شہر کو جو ہے عیسائیوں کے حوالے کرنا پڑا۔ تو جب شہریوں نے شہر عیسائیوں کے حوالے کیا تو عیسائیوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ شہریوں کو امان دیں گے اور شہریوں پر کسی قسم کا ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور جتنے بھی مسلمان تھے، محصورین تھے، سب کو قتل کر دیا، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی، ان کا مال و اسباب لوٹ لیا، اور ان کو شرط کے مطابق باہر بھی نہیں جانے دیا۔ تو یہ انہوں نے خلاف ورزی بھی کی تھی۔ تو جب صلیبیوں نے عکا کی بندرگاہ کو فتح کر لیا تو اب ان کا رخ عسقلان، جو کہ فلسطین کی ایک بندرگاہ تھی، اس کی طرف تھا۔ تو عسقلان پہنچنے تک عیسائیوں کا جو سلطان تھا اس کا اور صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ ہوا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواں مردی اور بہادری
کی مثالیں پیش کیں، لیکن چونکہ خلیفہ بغداد کی طرف سے اور کسی مسلم ملک کی طرف سے سلطان کی کوئی مدد نہیں کی گئی تھی، اس لیے سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور سلطان نے خود ہی اسکلان شہر کو تباہ کر دیا تاکہ عیسائی یہاں سے کوئی مفاد حاصل نہ کر سکے۔ جب عیسائی وہاں پہنچے تو وہ صرف اینٹوں کا ڈھیر تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ تھا کہ اب عیسائیوں کا رخ فلسطین کے شہر اور فلسطین کی جو بیت المقدس ہے اس کی طرف ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کی مسجد بیت المقدس کی حفاظت کی تیاری شروع کر دی اور اس کے انتظامات کرنا شروع کر دیے۔ تو جب بیت المقدس صلیبیوں کی فوج پہنچی تو سلطان کے اور صلیبیوں کے درمیان ایک بڑا مقابلہ ہوا اور سلطان کی فوج نے اتنے بڑے لشکر کا بڑی جرت اور بڑے حوصلے اور بڑے جذبے کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جب عیسائیوں نے دیکھا کہ فتح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے درمیان میں صلح ہوئی، جس کی وجہ سے پھر تیسری صلیبی جنگ تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو چلیے اس کے بعد جو چوتھی اور آخری 9ویں صلیبی جنگیں ہوئی ہیں وہاں تک ہم ان کی مختصر تفصیلات دیکھتے ہیں۔ تو چوتھی صلیبی جنگ جو ہے وہ 1195 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس میں بادشاہ کے ہاتھوں عیسائیوں کی عبرتناک شکست ہوئی تھی اور جافا ایک شہر تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ ایسی پانچویں صلیبی جنگ 1203 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس جنگ میں جو ہے قسطنطنیہ کا شہر جو ہے وہ تباہ ہوا تھا اور قسطنطنیہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ ایسی ہی چھٹی صلیبی جنگ جو ہے وہ 1227 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس جنگ میں پوپ انوسنٹ نے 2.5 لاکھ فوج جمع کی تھی اور شام کے ساحل پر حملہ کیا تھا، لیکن ایوبی نے دریائے نیل کا بند کاٹ کر ان کی راہ روک دی تھی اور عیسائیوں کو اپنا مقصد حاصل کیے بغیر ہی واپس جانا پڑا۔ ایسی ساتویں صلیبی جنگ جو ہے وہ بھی 1227 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس جنگ میں 2 بھائی تھے، ایک کا نام کامل تھا اور اس کا اختلاف اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کامل نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے حوالے کر دیا تھا، لیکن بعد میں جب کامل کی وفات کے بعد اس کا جانشین اس کا بیٹا صالح بنا تو اس نے دوبارہ صلیبیوں سے بیت المقدس کو واپس لے لیا تھا اور مسلمانوں کا بدستور اس پر قبضہ رہا۔ ایسی 8ویں صلیبی جنگ جو ہے وہ 1248 عیسوی میں ہوئی ہے اور اس میں فرانس کا جو بادشاہ تھا لوئی نہم، اس نے مصر پر حملہ کیا تھا، لیکن صالح ایوبی جو ہے اس کے ہاتھوں اس نے شکست کھائی اور فرار اختیار کر گیا تھا۔ ایسی 9ویں صلیبی جنگ جو ہے 1270 عیسوی میں ہوئی۔ اس میں انگلستان کا اور فرانس کا جو بادشاہ تھا انہوں نے مل کر شام پر حملہ کیا تھا اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام اور فلسطین سے صلیبیوں کا بالکل وجود ختم ہو گیا اور ان شہروں سے عیسائیوں کا بالکل خاتمہ ہو گیا تھا، اور اب صلیبیوں کے اندر مزید جنگ کا حوصلہ نہ رہا تھا۔ اور جبکہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو مسلمان جو ہیں وہ بدستور اپنے علاقوں کی حفاظت پر مامور تھے، اور جب اس قدر لمبی جنگیں ہوئیں تو عیسائیوں کو سوائے شکست کے کچھ حاصل نہ ہوا، تو پھر جو ان کا جنگی جنون تھا وہ ختم ہو گیا اور اس طرح صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے صلیبی جنگوں کے اہم واقعات پر گفتگو کی ہے، اور اہم واقعات میں ہم نے حطین کا معرکہ دیکھا جو کہ بہت اہم معرکہ تھا، اور بیت المقدس کی فتح کا معرکہ دیکھا۔ ایسے ہی تیسری صلیبی جنگ کے حوالے سے گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد چوتھی صلیبی جنگ سے لے کر آخری اور 9ویں صلیبی جنگ جو ہے ان کی مختصر جو تفصیل ہے وہ ہم نے ذکر کی ہے۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال کہ جی صلیبی جنگوں کے مختلف واقعات تحریر کریں، تو مختلف واقعات کا تذکرہ شروع سے لے کر اب تک ہم نے کر دیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 71 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور صلیبی جنگوں کے نتائج اور اثرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔